بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العدت وی فی اللغت بالکسر، لغت میں کسرہ کے ساتھ اس کا معنی الاحصاء و شمار کرنا۔ شریعت میں تربص یلزم المرأة عند زوال ملک المتعة، وہ ٹھہرنا، وہ انتظار جو لازم ہوتا ہے عورت پر ملک متع کے زوال کے وقت، وہ ملک متع جو دخول کے ساتھ مؤکد ہو چکی ہو یا خلوت صحیحہ کے ساتھ یا موت کے ساتھ۔ کیا کہا ہے کہ وہ ٹھہرنا، وہ انتظار جو عورت پر لازم ہوتا ہے، کب؟ جب ملک متع زائل ہو جائے۔ ملک متع کون سی؟ اور مرد کا عورت سے فائدے حاصل کرنا، اس سے وطی کرنا، اس سے فائدے حاصل کرنا، یہ جب زائل ہو جائے، اور جو وہ ملک متع جو کہ موقت و دخول کے ساتھ، یعنی کہ رخصتی ہوئی ہو یا پھر خلوت نکاح کے بعد رخصتی ہوئی ہو یا خلوت صحیحہ ہوئی ہو یا پھر خاوند فوت ہو گیا ہو، یہ جو رخصتی ہوئی ہے یا خلوت صحیحہ ہوئی ہے اس کے بعد طلاق ہو جائے، اس کے بعد ملک متع زائل ہو جائے، یعنی کہ نکاح کے بعد دخول ہوا یا خلوت ہوئی اور اس کے بعد طلاق ہوگی، یعنی ملک متع زائل ہو گئی یا موت کی وجہ سے ملک متع زائل ہو گئی، تو اب عورت کا جو انتظار ہوتا ہے اگلے نکاح سے پہلے جو انتظار کرنا ہے اس کو عدت کہا جاتا ہے۔ وہی مدت وضعت شرعا للتعرف عن براءۃ الرحم، عدت کی تعریف ہو گئی۔ کیا تعریف بنی بلا؟ وہ انتظار جو کہ ملک متع کے دخول کے بعد یا خلوت صحیحہ کے بعد، بلکہ یوں نکاح کی بات بھی اس میں ہونی چاہیے، نکاح کے ساتھ دخول اور خلوت صحیحہ کے بعد طلاق ہو جائے تو جو انتظار کرنا ہوتا ہے، یا موت کے بعد، خاوند کی موت کے بعد جو عورت کو انتظار کرنا ہوتا ہے، ٹھہرنا ہوتا ہے، اس کو عدت کہتے ہیں۔ یہ اس لیے وضع کی گئی ہے للتعرف عن براءۃ الرحم، براءۃ رحم کو جاننے کے لیے۔ براءۃ رحم کا مطلب کہ اس عورت کا رحم پہلے مرد کے بچے سے خالی ہے، اس کے نطفے سے خالی ہے۔ وہی اعلیٰ ثلاثۃ اضرب، عدت کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ حیض کی صورت میں ہوتی ہے، والشہور، مہینوں کی صورت میں، ووضع الحمل، حمل کو پیدا کرنے کی صورت میں۔ فالحیض یجب بالطلاق، حیض والی عدت لازم ہوتی ہے طلاق کے ساتھ، طلاق کے بعد۔ اور والفرقۃ فی النکاح الفاسد، نکاح فاسد جب ہوا ہو اور جدائی ڈلوائی جائے تو جو عدت ہوتی ہے وہ بھی حیض کے ساتھ ہوتی ہے۔ والوطی بشبہۃ النکاح، کیا وطی بشبہ، نکاح کے شبہ کے ساتھ وطی ہو گئی ہو، اس کے بعد جدائی ڈلوا دی گئی تو پھر بھی عدت حیض کے ساتھ گزروائی جائے گی۔ ام ولد کو، لونڈی جو ام ولد تھی، سے مولا کے بچے پیدا ہوئے تو اس نے مولا نے اسے آزاد کر دیا، یہ بھی عدت حیض کے ساتھ گزارے گی۔ یا اس کا مولا فوت ہو گیا تو عدت گزارے گی، وہ حیض کے ساتھ ہوگی۔ مہینوں کے ساتھ عدت کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ عدت جو کہ یاجب بدلا عن الحید، جو حیض کے بدلے میں ہوتی ہے، جیسے کہ صغیرہ اور عائشہ، بیوی صغیرہ ہے یا عائشہ ہے تو حیض نہیں آتا اسے، تو اس نے حیض کے بدلے میں مہینوں کے ساتھ عدت گزارنی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے طلاق کی صورت میں یا طلاق کی صورت میں، بلکہ طلاق کی صورت ہی بنتی ہے صرف، یہ طلاق کی صورت میں عائشہ اور صغیرہ نے مہینوں کے اعتبار سے گزارنی ہوتی ہے۔ یہ جو مہینے ہیں یہ اس حیض کا بدلہ ہوتے ہیں۔ وَالضَّرْبُ الثَّانِي، اور دوسری مہینوں والی جو ہے وہ یلزم المتوفی عنہا زوجہا، یہ اس پر لازم ہوتی ہے کہ فوت کر دیا گیا جس سے زوج اس کا، متوفی سے مفعول کا صیغہ ہے، متوفی عنہا، فوت کر دیا گیا اس سے اس کا زوج، یعنی جس کا زوج فوت ہو گیا اس نے بھی عدت مہینوں کے اعتبار سے گزارنی ہوتی ہے۔ اس کی عدت، یہ جو اس کی عدت ہے نا، یہ حیض کا بدلہ نہیں ہے، حیض کے بدلے میں نہیں ہے۔ وہ جو طلاق والی ہے اس کی عدت حیض کے بدلے میں، اور اس کی عدت جو ہے نا وہ ہے ہی مہینوں کے لحاظ سے۔ جب یہ جس کا خاوند فوت ہو گیا، اذا لم تکن حاملہ، جب یہ حاملہ نہ ہو، اور اس وقت اس کی عدت کیا ہے؟ مہینوں کے لحاظ سے۔ ویستوی فی المدخول بہا غیر مدخول بہا، جس کا خاوند فوت ہو جائے وہ مدخول بہا ہو، یعنی اس کی رخصتی ہو چکی ہو، وطی سے ہو چکی ہو یا نہ ہوئی ہو، برابر ہے۔ مطلب کہ ایک عورت، اس کا نکاح ہوا ہے اور ابھی تک والدین کے گھر میں رخصتی اس کی نہیں ہوئی کہ خاوند فوت ہو گیا، اس نے بھی 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہے، یہ والی عدت وفات، کیونکہ نکاح اس کا ختم ہو گیا۔ اور جس کی رخصتی ہو چکی ہے اس نے بھی 4 مہینے اور 10 دن کی عدت گزارنی ہے، جس کا نکاح ہوا ہے اور خاوند فوت ہو گیا۔ جب نکاح صحیح ہو، اگر نکاح فاسد ہوا ہو
اگر نکاح فاسد ہوا ہو اور جس مرد کے ساتھ نکاح فاسد ہوا جس میں گواہ نہیں تھے یا نکاح کی شرائط میں سے کوئی شرط نہیں پائی جا رہی تھی، نکاح اس کو نکاح لفظاً کہا ہے کہ وہ بظاہر نکاح والا عمل ہوا ہے، ایجاب قبول ہوا ہے، حقیقت میں وہ نکاح ہے کوئی نہیں ہے. تو اس میں اگر نکاح فاسد ہوا تھا، اس کے بعد خاوند فوت ہو گیا، تو یہاں پر عدت وفات نہیں گزاری جائے گی. اگر رخصتی ہوئی ہے تو عدت وفات، اگر رخصتی نہیں ہوئی تو پھر تو عدت ہوگی نہیں، اور اگر رخصتی ہوئی ہے تو عدت وفات نہیں، حیض کے ساتھ عدت گزاری جائے گی. اما وضع الحمل فیقضی به کل عدت عندہما، اور وضع حمل جو ہے، یہ جو عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ حمل کا جو بچہ اس کے پیٹ میں ہے، بچہ پیدا ہو جائے گا تو عدت ہے اس کی ختم ہو جائے گی، مہینے بعد پیدا ہو جائے. طلاق ہوئی اور مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو عدت اس کی، عدت کی وجہ کیا بیان کی تھی؟ وضعت للتعرف عن براءت الرحم، براءت رحم کو جاننے کے لیے. براءت کا معنی خالی ہونا ہوتا ہے، رحم کے خالی ہونے کو. جب براءت رحم کی یہ ضرورت کیوں محسوس کی گئی اور اس کو لازم کیوں قرار دیا گیا براءت رحم کو جاننا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نسب میں کے ثابت کرنے میں احتیاط کی گئی ہے. اگر یہ جو بچہ ہے، اگر مثلا کسی عورت کو طلاق ہوئی اور اس کے پیٹ میں بچہ تھا اور وہ حاملہ تھی، تو اس نے آگے کسی اور مرد سے نکاح کر لیا، اگر عدت وہ نہ گزارے تو پتہ نہیں چلے گا کہ بچہ جو تھا یہ پہلے خاوند کا ہے یا دوسرے کا ہے، کس کی طرح منسوب ہوگا. جب بچہ اس کس کی طرح منسوب ہوگا یہ نہیں پتا، تو بچے کا جو باپ ہوگا وہ اس نے اس کے خرچے دینے ہوتے ہیں، اس کے خرچے کون دے گا؟ خرچے کوئی نہیں دے گا تو بچہ مر جائے گا. تو بچے کی زندگی کے لیے اس کا اہتمام کیا گیا ہے. اگر مثلا رخصتی نہیں ہوئی ہے تو وہاں پہ عدت ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ براءت رحم کی ضرورت ہی نہیں ہے. رخصتی ہوئی ہے اور اگر حمل واضح ہے تو پھر وضع حمل اس کی عدت ہے، اور اگر حمل واضح نہیں ہے تو 3 حیض اس لیے گزروائے جا رہے ہیں. اگر حیض آئیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت پھر حیض کے اعتبار سے ہوگی، اور اگر حیض نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حاملہ ہے، اب اس کی عدت وضع حمل ہوگی. وضع عمل میں یہ بھی ہو سکتا ہے، جلدی بھی ہو سکتا ہے اور تاخیر بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر خاوند فوت ہوا، اس کے بعد 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، 9 مہینے بعد، سال بعد بچہ پیدا ہوا تو اس کی عدت اتنی ہوگی، بچہ پیدا ہونا ہی اس کی. آگے اس پر مزید ابھی کلام آئے گا کہ کب تک اس خاوند سے زوج اول سے جو اس نے طلاق دی ہے اس سے نسب ثابت ہو سکتا ہے، کتنے عرصے بعد بچہ پیدا ہو، تو اس پر مسئلے آگے آ جائیں گے. آگے جب بندے نے اپنی بیوی کو ایک طلاق بائنہ دی یا ایک طلاق رجعی دی یا ان کے درمیان بغیر طلاق کے جدائی ہو گئی اور عورت آزاد ہے، ان عورتوں میں سے ہے جو حیض والی ہیں، تو اس کی عدت 3 حیض ہوگی. بندے نے اپنی بیوی کو ایک طلاق بائنہ دی یا ایک دی یا 2 دی، ایک طلاق بائنہ یا 3 بھی دی، تو پھر بھی ان کے درمیان جدائی ہو گئی بغیر طلاق کے اور عورت آزاد ہے اور ان عورتوں میں سے ہے جن کو، تو ان کی عدت 3 حیض ہوگی. هذه عندنا وقال الشافعي ومالك 3 حيض وبه كان يقول ابن حنبل ثم راجع وبيان ان سبحانه وتعالى. اب عدت کتنی ہوگی؟ 3 حیض ہوگی. یہ کون کہہ رہے ہیں 3 حیض عدت ہے؟ احناف کے نزدیک کہتے ہیں. امام شافعی اور امام مالک بھی پہلے یہی فرماتے تھے، پھر امام احمد بن حنبل کا بھی یہی قول تھا، پھر انہوں نے اس سے رجوع کر لیا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. آیت یاد کرنی ہے جو غیر حافظ ہیں. والمطلقات وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی، یتربصن بانفسهن وہ روکے رکھیں گی اپنے آپ کو 3 قروء 3 حیض. یہ جو قروء جو ہے نا، یہ قرء کی جمع ہے یا قرء کی جمع ہے، قرء کی یا وهو یطلق تارۃ علی الطہر. یہ جو لفظ کتاب پہ غور سے دیکھیں، حاشیے سے، یہ لمبی پورا حاشیہ پڑھنا. یہ شریعت میں 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ قرء. یا تو
طہر پر بولا جاتا ہے، فتارتن الحید، اور کبھی یہ حیض پر، اور ان کے دو معنی ہیں، طہر بھی اور حیض بھی۔ امام شافعی اولہ الشافعی اول یحول تعویلا، امام شافعی نے اس کی تعویل کی ہے طہر کے ساتھ، یعنی انہوں نے طہر مراد لیا ہے کہ 3 طہر عدت ہے۔ جن عورتوں کو طلاق ہو گئی تو وہ عدت گزاریں گی کتنی؟ 3 طہر ان کے نزدیک۔ ان کی دلیل وہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تم عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کی وجہ سے۔ یہاں پہ لِعِدَّتِهِنَّ میں جو لام ہے نا، یہ لام توقیتیہ ہے، وقت کے لیے ہے۔ معنی یہ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تم ان عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت کے لیے، ان کی عدت کے، انہیں طلاق دو، طلاق دو عدت کے۔ طلاق کا مسنون وقت کون سا ہے؟ طہر۔ طلاق دو عدت کے وقت کے لیے، تو جب طلاق کا طہر ہے تو عدت کا وقت بھی، عدت کا وقت بھی کیا ہوگا؟ طہر ہوگا۔ تھوڑی سی جو نا وہ ذرا دلیل تھوڑی سی اور طرح سے ہے ہونا۔ تو کیا کہا تھا کہ کیا طلاق کا زمانہ کون سا ہے؟ طہر، تو عدت کا زمانہ بھی طہر ہوگا، کیونکہ دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ فَطَلِّقُوهُنَّ، تم عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت کے لیے، تو طلاق کا وقت تو طہر ہے تو عدت کا وقت بھی ہونا یوں چاہیے۔ عدت کا وقت یہ ہے تو طلاق کا وقت بھی وہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے مخالف دلیل اور طرح سے دی گئی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دوسری دلیل لِأَنَّ التَّاءَ تَدْخُلُ فِي جَمْعِ الْمُذَكَّرِ، یہ جو ثلاثۃ قروء لفظ پہ غور کریں، ثلاثۃ قروء، ثلاثۃ ممیز ہے، قروء تمیز ہے۔ جب ممیز مذکر ہو تو جب تمیز مذکر ہو تو عدد کیا ہوتا ہے؟ مؤنث۔ ثلاثۃ مؤنث ہے نا، قروء مذکر ہوگا تو ثلاثۃ مؤنث ہوگا۔ ثلاثۃ المؤنث ہونا دلیل ہے کہ اس کی جو تمیز ہے وہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اور کہتے ہیں قروء ان کے دو معنی ہیں، طہر اور حیض، تو اس میں سے جو مذکر ہے وہ طہر ہے، حیض مؤنث ہے۔ لفظ حیض جو ہے نا، یہ لفظاً کیا ہے؟ مؤنث، اور طہر کیا ہے؟ مذکر۔ جب عدد مؤنث ہو تو اس کی تمیز مذکر ہونی چاہیے نا، تو اس کی تمیز کے دو معنی ہیں، مذکر اور بھی، ایک طہر اور ایک حیض، تو کون سا مراد ہوگا؟ جو مذکر ہے، طہر مراد ہوگا۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ عدت کتنی ہوگی؟ 3 طہر ہوگی۔ دوسری دلیل بھی سمجھ آ گئی؟ نمبر 3 لأن القرء بمعنى الحیض یجمع ولا اکرائن، تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اگر قرء ان کا معنی حیض ہو تو پھر اس کی جمع اقراء آنی چاہیے۔ قرء ان کا معنی اگر حیض لیا جائے اس کی جمع کیا آنی چاہیے؟ اور اگر اس کا معنی طہر ہو تو پھر اس کی جمع قرون ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ جمع کون سی آئی ہے؟ قرون۔ قرون کا معنی کیا ہوگا؟ طہر۔ چوتھی دلیل لأن القرء هو الجمع، قرء کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اس لیے حوض کو کہتے ہیں مقرات، جس میں پانی جمع ہوتا ہے، تو طہر میں بھی خون جمع ہوتا ہے، اس لیے طہر مراد ہونا چاہیے۔ کیا معنی اس کا؟ قرء کا معنی جمع ہونا، تو اس میں بھی طہر کے زمانے میں خون جمع ہوتا رہتا ہے جسم میں، اس وجہ سے اولہ امامنا الاعظم، 4 دلیلیں انہوں نے فرمائی ہیں، اور ہمارے امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے مراد حیض لیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثلاثۃ قروء، عدت کتنی ہے؟ 3 قروء۔ لفظ ثلاثۃ جو ہے نا، یہ لفظ خاص ہے، اصول شاشی کا پہلا مسئلہ اصول فقہ میں، لفظ خاص ہے۔ خاص وہ معنی ہوتا ہے جس کا معنی قطعی اور یقینی ہوتا ہے، اس کے معنی میں کوئی کمی، زیادتی، شک، شبہ نہیں ہو سکتا۔ ثلاثۃ قروء، 3 حیض عدت ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں لفظ ثلاثۃ یہ خاص ہے، اور خاص کے معنی میں کمی اور زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں بھائی، طلاق دینا سنت کب ہے؟ طہر میں۔ طہر میں طلاق دیں، اس کے بعد ایک حیض آئے گا، پھر طہر، پھر حیض، پھر طہر، اور پھر 3 حیض پورے ہو جائیں گے۔ اگر کہیں کہ عدت سے مراد یہاں طہر ہے، تو جس طہر میں طلاق دینا سنت، جس طہر میں طلاق دیں گے وہ کچھ تو گزر چکا ہوگا نا۔ مثلا یوں ہو سکتا ہے کہ مثلا عورت جو ایسے پاک ہوئی تمہارے نے طلاق دی، 1 سیکنڈ ہی گزر چکا ہو، 1 سیکنڈ گزر چکا ہو، اس کے بعد ایک حیض ہوا، پھر اس کے بعد طہر آیا،
نمبر 2 طور ہو گیا، اس کے بعد حیض پھر طور آیا، 3 ہو گئے. یہ 3 ابھی کامل نہیں ہوئے کیونکہ پہلا ناقص تھا. ایک اور اس سے زیادہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ زیادتی ہو جائے گی. ثلاثہ لفظ خاص ہے، خاص میں کمی اور زیادتی کرنا جائز نہیں ہے. اس کا معنی قطعی اور یقینی ہوتا ہے. اگر حیض مراد لیں گے تو طلاق دینا سنت ہے طہر میں، تو 3 حیضوں کو شمار کرنا بالکل آسان ہوگا. اور اگر طہر مراد لیں گے تو یا تو وہ طہر جس میں طلاق دی ہے اسے عدت میں شمار کریں گے. اگر اسے عدت میں شمار کریں گے تو کمی ہو جائے گی 3 کے عدد میں ثلاثۃ میں کمی لازم آئے گی. اور اگر اس کو شمار نہیں کریں گے، اگلے شمار کریں گے تو طور ہوتا ہی کون سا ہے؟ زمانہ گزرنا. یہ طور بھی تو شامل ہے اس میں، زمانہ یہ بھی تو گزرا ہے. اس لیے 3 کے معنی پر زیادتی لازم آ جائے گی. اس لیے جب 3 کے ثلاثۃ قروء ان کے معنی پر عمل تب ہوتا ہے جب قروء سے مراد حیض لیا جائے. ثلاثۃ لفظ خاص ہے، اس کے معنی میں کمی اور زیادتی جائز نہیں ہے. تو اس کے معنی میں کمی اور زیادتی کب نہیں ہوتی؟ کب اس کے معنی پر صحیح عمل ہوتا ہے؟ جب اس سے مراد حیض لیا جائے. اچھا جی، آگے دیکھیے ذرا جی. یہ ساری بات میں نے کر دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں. کہتے ہیں ثلاثہ لفظ خاص ہے، نہیں اعتبار رکھتا زیادتی اور کمی کا، اور طلاق مشروع کی گئی ہے طہر میں. اور یہ طہر یا تو شمار ہوگا عدت میں سے، تو عدت 2 حیض اور کچھ حصہ ہو جائے گی، قرعین و بعدن، ٹھیک ہے. اور اگر نہ شمار کیا جائے تو ہو جائے گی 3 حیض و بعدن اور کچھ حصہ. ھذا بطلان موجب الخاص، یہ خاص کے معنی کا ابطال ہے. نمبر 2 دلیل احناف کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حدیث سے، عدت الامۃ حیضتان. کیا مطلب؟ لونڈی کی عدت 2 حیض ہے. جو حقوق بیوی اگر لونڈی ہو اسے طلاق دیں گے تو عدت سے کتنی گزارنی ہوگی؟ 2 حیض. اور پیچھے ہم نے حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ جو غلام ہیں ان کے حقوق آزاد کے مقابلے میں نصف ہوتے ہیں. آزاد کے مقابلے میں جب لونڈی کی عدت 2 حیض ہے تو اس کے حقوق جو ہے وہ آزاد کا نصف ہونے ہیں. تو آزاد کا حق بھی تو حیض ہی ہونا ہے نا، جس کا نصف یہ 2 حیض بنتے ہیں. جب لونڈی کی عدت حضور نے 2 حیض بیان کر دیا تو آزاد کی عدت کتنی ہونی چاہیے؟ 3 حیض. 3 حیض ہونی چاہیے. 3 کا نصف نہیں ہو سکتا، 1.5 نہیں ہو سکتا، 1.5 ہو نہیں سکتا، اس لیے 2 حیض فرمایا ہے. سمجھ آئی کوئی نہیں؟ ومن حدیث عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، والامۃ لا تخالف الحرۃ فی جنس ما تقع بالعدۃ. آپ فرماتی ہیں کہ لونڈی جو ہے نا وہ عدت کی جنس میں آزاد کے مخالف نہیں ہوتی، عدت کے جنس میں مخالف نہیں ہوتی. انما تخالف ہوا فی العدد، عدد میں مخالف ہوتی ہے. لونڈی جو آزاد کے مقابلے میں عدت کی جنس میں مخالف نہیں ہوتی، یہ تعداد میں مخالف ہوتی ہے. تعداد میں مخالفت تو ہو گئی 3 آزاد کے اور 2 حیض، لیکن جنس دونوں کی ایک ہے. وہ جنس کون سی ہے؟ حیضۃن. آگے جی، اب دیکھیے تیسری دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، واللائی یئسن من المحیض ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر. واللائی یئسن، وہ عورتیں جو مایوس ہو جائے حیض سے، وہ عورتیں جو کہ آئسہ ہو جائے، اسی سے لفظ آئسہ بنے، جو مایوس ہو جائے حیض سے، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے. تو 3 مہینے کس کی جگہ پہ آئے؟ حیض کی جگہ پہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں عدت کیا تھی؟ حیض کے اعتبار سے ہی، اور مہینے اس کے قائم مقام ہو گئے جب حیضہ نہ ہو. تو کتنی دلیلیں ہو گئی ہیں؟ نمبر 4، وعلیہ کانت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہی صحابہ کرام بھی اسی پر تھے. اور ان میں کون سے صحابہ ہیں؟ روی ذالک نصر الخلفاء الکرام. خلفاء کرام کون ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق و سیدنا عمر الفاروق و سیدنا عثمان بن عفان و سیدنا علی المرتضی. والعبادۃ الثلاثہ، عبادلہ ثلاثہ وہ کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن زبیر، و معاذ بن جبل، و ابو الدرداء، و ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جتنے بھی فقہاء صحابہ ہیں نا، سب یہی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حیض ہے. کتنی دلیلیں ہو گئیں؟ 4. اب انہوں نے جو دلیل دی تھی انہوں نے کہا تھا قرن کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا. وہ ایک دلیل تھی قرن کا معنی جمع ہونا. جمع کب ہوتا ہے؟ تو طور کے دنوں میں یہ طور مراد ہو. کہتے ہیں لأن القرم هو الانتقال، قرن کا معنی منتقل ہونا بھی ہوتا ہے، اور منتقل خون ہوتا ہے کب؟ حیض میں.
مطلب جسم سے نکلتا ہے تو اس لیے یہ، بلکہ نہیں، یہ ان کی یہ اناف نے دلیل دی. آگے جواب آ رہے ہیں استدلالات شافعی کے جوابات. والجواب عن استدلالات شافعی، شافعی کے استدلال کے جواب. ان کی پہلی دلیل کیا تھی؟ انہوں نے کہا تھا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، اس میں لام توقید کے وقت کے لیے ہے، انہیں طلاق دو ان کی عدت کے وقت کے لیے. تو طلاق کا وقت تو طہر ہے، تو عدت کا وقت بھی طہر ہوگا. احناف کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ لام توقید کے لیے نہیں ہے، لام تعلیل کے لیے ہے. انہیں طلاق دو لعدتہن، تاکہ وہ اپنی عدت صحیح سے گزار لیں، شمار کر لیں. تو وہ صحیح سے شمار تب کر سکتی ہیں جب طہر میں طلاق دی ہے، عدت حیض ہو، تو پھر انہیں کوئی شک نہیں پڑے گا، آسان ہوگا ان کے عدت شمار کرنا. لام ان کے نزدیک کیا؟ لام کون سا ہے؟ تعلیلیہ. ای طلقوهن بحیث یمکن احصاء عدتہن، انہیں طلاق دو اس طرح سے کہ ان کے لیے طلاق شمار کرنا آسان ہو. وہ کیسے؟ کہ وہ ہو طہر میں، جس طہر میں وطینہ کی ہو. پھر انہوں نے دلیل دی تھی دوسری دلیل کہ ثلاثۃ قروء، ان میں لفظ ثلاثہ عدد مؤنث ہے. عدد مؤنث ہے، تمیز کیا ہوئی؟ قروء نا مذکر ہے، تو اس کے دو معنی ہیں، طہر ہے، تو اس میں مذکر کون سا ہے؟ طہر ہے، تو وہ مراد ہوگا. اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ جو ثلاثۃ المؤنث ہے اور ثلاثۃ المؤنث ہے تو قرآن تمیز مذکر ہونی ہے، یہ لفظ قرآن کی بات ہے، اس کے معنی کے مذکر مؤنث ہونے کی بات نہیں ہے. لفظ قرآن یہ مذکر ہوگا تو اس کے لیے عدد مؤنث لایا جائے گا، نہ کہ اس کا معنی مؤنث یا مذکر ہوگا تو عدد مؤنث لایا جائے گا. معنی کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار لفظ کا ہے. تو اس لیے وہ والی دلیل بھی نہیں چلتی ہے. اور پھر قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش کو فرمایا فانظری اذا اتاک قروء کی. انہوں نے عرض کیا حضور کی بارگاہ میں، لمبی حدیث ہے، صحابیہ حضور کی بارگاہ میں گئی، سرکار مجھے مسلسل خون آتا ہے، یہاں تک کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں چٹائی پہ خون ہو جاتا ہے، تو میں کیا کروں؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں مسلسل خون آتا ہے تو جو تمہارے دن ہے نا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم ہر نماز کے لیے نا تم وہ غسل کر کے تو نماز پڑھ لیا کرو، اور جو باقی جو دن تمہارے حیض کے تھے، جو پہلے حیض کے تھے، ان دنوں میں تم نماز کو چھوڑ دیا کرو. جب وہ دن گزر جائیں تو پھر پاک ہو جاؤ، اس کے بعد بے شک خون آتا رہے تم نمازیں پڑھتی رہو. وہ معذور میں شمار ہوں گی نا، تو معذور ہر وقت کے لیے وضو کر کے نماز پڑھتا رہے گا. ایک غسل کی بھی حدیث ہے اور وضو کی بھی حدیث ہے ان کی. تو حضرت فاطمہ بنت عبیش کو حضور نے کیا فرمایا؟ جب اذا اتا کی قروء کی، جب تیرے پاس آئے تیرا قروء، فلا تصلی، تو نماز نہ پڑھ. نماز کب نہیں پڑھتے؟ حیض میں. تو حضور نے قروء ان کا معنی یہاں پہ کیا مراد لیا؟ حیض مراد لیا ہے. وَإِذَا مَرَّ قُرُوءَكِ فَتَطَهَّرِي، جب تیرا قروء گزر جائے تو اب تو پاک ہو گئی ہے، اب نماز پڑھ لینا. وَقَوْنُ، اور جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ قرآن کا معنی جمع ہونا ہوتا ہے، تو جمع کہاں ہوتا ہے؟ طہر میں. یہی کہا تھا نا، کہتے ہیں یہ معنی تو ہمیں فائدہ دیتا ہے کیونکہ جمع کون ہوتا ہے؟ خون. تو خون کو کیا کہتے ہیں؟ حیض. قرآن کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا، تو جمع کون ہوتا ہے؟ خون ہوتا ہے، اس خون کو حیض کہتے ہیں. تو وہی مراد ہے یہاں پہ. کہتے ہیں فَإِنْ شِئْتَ زِيَادَةَ التَّفْصِيلِ فَارْجِعْ الْمُطَوَّلَاتِ مِنَ الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ، اگر تجھے تفصیل چاہیے تو فقہ اور اصول کی بڑی کتابوں، مطولات لمبی بڑی کتابوں کی طرف رجوع فرما. تھوڑی تھوڑی دلیل ہم نے دے دی ہیں. مطولات. جب طلاق دی بندے نے اپنی بیوی کو ایک طلاق بائنہ یا طلاق رجی یا واقعہ ہو گئی جدائی ان کے درمیان بغیر طلاق کے، اور وہ عورت آزاد ہے، ان عورتوں میں سے ہے کہ حیض آتا ہے جنہیں، تو اس کی عدت 3 قروء ہے. والاقراء والحیض، اقراء سے مراد حیض ہے. آگے اگر اسے حیض نہیں آتا بچپنے کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، تو اس کی عدت 3 مہینے ہوگی. اگر بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہیں آتا تو پھر یا بچپنے کی وجہ سے اس کی عدت کتنی ہوگی؟ 3 ماہ ہوگی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر. سمجھ آ گئی؟
تو اگر انکانت اگر وہ عورت لا تحید اسے حیض نہیں آتا بچپنے کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے تو اس کی عدت 3 ماہ ہے. آگے وہ انکانت حاملن اگر ہو حاملہ ہو او حاملن مذکر کا صیغہ بولا ہے حاملن حائدن یہ اور ایک اور لفظ ہے اس طرح طالقن یہ مذکر کے لفظ بول دیتے ہیں عورتوں کے لیے اس میں تا نہیں لگاتے کیونکہ یہ صفات صرف ہیں ہی عورتوں کی اس لیے مذکر کا صیغہ بولا جائے مؤنث کا تو مراد مؤنث ہی ہونا ہے. اگر وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت کیا ہے انتادہ حملہ کہ وہ اپنا بچہ پیدا کر دے وضع حمل اس کی عدت کیا ہے وضع الحمل کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ حمل والیاں جو ہیں ان کی عدت یہ ہے أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کہ وہ پیدا کر دیں اپنا حمل پیدا کر دے. اگر ہو عورت حاملات اس کی عدت یہ ہے کہ وہ پیدا کر دے اپنا حمل وَإِن كَانَتْ أَمَةً اگر وہ لونڈی ہو تو اس کی عدت 2 حیض ہوگی. اس پر حدیث پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں حاشیے پر پھر پڑھ لیں. لقول علیہ السلام طلاق الامۃ تطلیقتان وعدتها حیضتان کہاں لکھا ہوا ہے لونڈی کی طلاق 2 طلاقیں ہیں اور اس کی عدت 2 حیض ہے. لأن الرق منصف کیونکہ غلامی ادا کر دیتی ہے حقوق کو والحیضۃ لا تتجزا حیض میں تجزی اور تقسیم ہو نہیں سکتی فکاملت تو حیض کیا ہو جائے گا کامل ہو جائے گا فصارت حیضتین اور کتنے ہو جائیں گے 2 حیض ہو جائیں گے. اسی کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یوں اشارہ فرمایا آپ نے فرمایا لو استطعت لجعلتها حیضۃ ونصفا اگر مجھ میں استطاعت ہوتی تو میں اس کو 1.5 حیض کر دیتا حیضۃ ونصفا لیکن ایسا ہو نہیں سکتا اس لیے حیضتان رہیں گے. یہ تو نا یہ جو بات آپ نے کیوں فرمائی ہے یہ اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں جس عورت کو طلاق ہو جائے تو سالوں بعد کوئی نکاح کرے بھی تو سالوں بعد کرے گی ورنہ اس کے ساتھ کرے گا کوئی نہیں. تو ان کے ماحول میں یہ نہیں تھا کسی کا خامن فوت ہوا یا کسی کو طلاق ہو عدت گزرے گی ساتھ ہی وہ نکاح کر لیں گے. اور ان کے ہاں ظاہر ہے ایک سے زیادہ شادیاں بھی کرتے تھے 3 4 شادیاں کرتے تھے اس لیے ان کے ہاں کوئی یہ عیب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتا تو اسے آگے اس کے لیے ابھی تو یہ ہے نا کہ طلاق کو اسی لیے بہت مشکل سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس عورت کا پھر معاشرے میں اس کو کوئی والی وارث بنے گا نہیں. تو ان کے یہاں ایسا نہیں تھا جو طلاق یافتہ عورتیں تھیں یا بیوہ عورتیں تھیں ان کے ساتھ ہر کوئی نکاح کرتا تھا بلکہ ان کے ساتھ زیادہ نکاح کرتے تھے. اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ یہ یعنی اگر میں اس کو نصف کر سکتا تو نصف کر دیتا یعنی 1.5 حیض کر دیتا تاکہ ان عورتوں کو آگے نکاح کرنے میں کوئی تاخیر ان کی نہ ہو. ظاہر ہے جب طلاق ہوگی اور عدت ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد اسے خرچے دینے والا تو کوئی نہیں. اب اس کے خرچے کا اہتمام کرنے کے لیے اسے فوراً آگے نکاح کرنا پڑے گا عورت کی بھی مجبوری ہے. تو اس وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں کر سکتا تو اس کی عدت 1.5 حیض کر دیتا. عدت میں خاوند دے گا آگے آ جائے گا ضرور. جس نے طلاق دی ہے نا عدت کا خرچہ اس نے دینا ہے. اگر عورت جو ہے اگر لونڈی اسے حیض نہ آتا تو اس کی عدت 1.5 مہینہ ہوگی 3 مہینے سے 1.5 مہینہ ہو جائے گی کیونکہ فإنه تتجزا کیونکہ اس میں تجزی ہو سکتی ہے. آگے فإن مات فإذا مات الرجل اگر کوئی بندہ اپنی بیوی چھوڑ کر آزاد بیوی چھوڑ کر فوت ہو جائے تو اس بیوی کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. آزاد بیوی چھوڑ جائے اور فوت ہو جائے تو اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا جو وفات پا جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں اپنی بیویاں تو وہ روکے رکھیں گی اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن. یہ عدت صرف نکاح صحیح میں لازم ہوتی ہے. اس میں مدخول بیاہ غیر مدخول بیاہ برابر ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو عدت لازم کی ہے نا یہ مطلق لازم کی ہے. والذین وہ جو فوت ہو جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں یہ کوئی کہیں نہیں کہا کہ ان کا دخول ہوا ہو یا نہ ہوا ہو یہ کہیں شرط نہیں لگائی جو بیویاں پیچھے چھوڑ جائیں اور فوت ہو جائیں
اللہ تعالیٰ نے یہ عدت مطلق واجب کیا ہے، دخول اور غیر دخول میں فرق نہیں کیا. وَأَوْجَبَ بِمَوْتِ الزَّوْجِ، اور زوج کے موت پر لازم کی ہے. وَإِطْلَاقُ ذَلِكَ يَقْتَضِي مَنْ كَانَ نِكَاحُهُ صَحِيحًا، جب زوج کی بات کی ہے تو اس یہ مطلق بولا ہے، تو جو جس کا نکاح صحیح ہوا ہو وہی مراد ہوگی یہاں پہ. اس کا نکاح، اس کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن ہونی ہے. دیکھیں کتنی یہ ضروری باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود متعین الفاظ فرمائے ہیں. نبی کریم علیہ السلام پہ بھی اس کی وضاحت نہیں چھوڑی، خود وضاحت فرمائی اس کی عدت کے تمام معاملات کی. اس طرح وراثت کے تمام معاملات کی ایک قصہ بیان فرمایا. وراثت میں بہت کم احکام ہے جو حدیث سے ثابت ہیں، زیادہ قرآن سے ثابت ہیں. ایک ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا. اس دن میں سن رہا تھا کہیں کہ کسی ڈاکٹر نے اس پہ کی ہے ریسرچ کی ہے، تو انہوں نے یہ پتہ چلا کہ 4 مہینے 10 دن تک زیادہ سے زیادہ بندے کا جو ہے نا وہ پہلے خامد کا نطفہ جو ہے وہ یا اس کے اثرات جو ہیں وہ اس عورت کے رحم میں رہتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دن ایام جو رکھے ہیں.